اوکے جناب، ای میل کے اوپر جو سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم. If wife doesn't want divorce, husband divorce her on legit reasons, have one small kid, two, wife is threatening she won't leave the house until she gets share of the property. Regardless being divorced, although husband have no property in his name, can divorced wife be forcefully removed from the house, or any procedure we have to follow? She have nowhere else to go either. سوال کا اردو ترجمہ کیا جائے تو کچھ اس طرح ہے کہ اگر بیوی طلاق نہ لینا چاہتی ہو اور ہسبینڈ اس کو ڈائیورس کر دے درست ریزن کے اوپر یا قانونی طور کے اوپر، ایک چھوٹا بچہ بھی ہو اور بیوی ان کو تھریٹ کر رہی ہو کہ میں تب تک یہ گھر نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھے پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ خاوند کے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کیا طلاق یافتہ بیوی کو فورسفلی گھر سے نکالا جا سکتا ہے؟ اور اینڈ پر ایک لائن اور لکھی گئی ہے کہ اور اگر اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ بھی نہ ہو تو. اچھا یار، زندگی میں نا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ فیمیل ہیں یا میل ہیں، دونوں صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس پہ بات کرتا ہوں. اچھا، زندگی میں نا یار کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں دل میں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں غلط نہ ہو جائے، ہم سے کہیں غلط نہ ہو جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر فتوے تلاش کرتے ہیں. فتوے ناٹ لائک وہ ٹپیکل سینس والا، مطلب ہم کسی دوست سے مشورہ کرتے ہیں یا کسی اس بزرگ سے یا کسی اس بڑے سے مشورہ کرتے ہیں جس کو ہم بڑا سمجھدار مانتے ہیں. اگر یار اس نے یہ بات کہہ دی نا تو میں یہ کام کر جاؤں گا، کیونکہ میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ غلط تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم زندگی میں پھر وہ ایک سہارا یا وہ ایک جملہ یا وہ ایک مشورہ ڈھونڈتے ہیں. اب اس میں دو تین چیزیں بہت ہی کنفیوزنگ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بیوی ڈائیورسڈ نہ چاہتی ہو اور اس کو ڈائیورس دے دی جائے آن اے لیجٹ ریزن. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر تو کوئی وجہ ایسی ہے جو کہ شرعن بھی صحیح ہے اور قانونی طور پر بھی صحیح ہے، تو اب وائف نہیں چاہتی، وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گی کہ ڈائیورس ہو. لیکن چونکہ اب یہاں پر وجہ شرعی ہے اور قانونی ہے، تو ہسبینڈ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ ڈائیورس دے، لیکن اس کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ ڈائیورس دے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ لیکن اس موقع کے اوپر اگر یہ ای میل مجھے کسی صاحب نے بھیجی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ کے پاس موقع ضرور ہے، آپ کے پاس اختیار ضرور ہے، ایک لیجٹ ریزن آپ کے پاس ضرور ہوگی چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا دل بڑا کر کے سوچیں، تھوڑا سا دل بڑا کر کے اگر سوچیں تو شاید چیزیں تھوڑی سی آپ تبدیل کر سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے. لازم نہیں ہوتا کبھی کبھی کچھ جو پاورز ہیں آپ کے پاس وہ موجود ہوں تو وہ واحد ریزن ہے کہ آپ نے ان کو ایکسرسائز بھی کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل زہر کو پیا جا سکتا ہے. ایسے مشروبات جو کہ آپ کے جسم کو تباہ کر دیتے ہیں یا آپ کے اوپر نشہ طاری کر دیتے ہیں، ان کو پیا جا سکتا ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو پی سکتے ہیں تو آپ نے ان کو پینا ہی ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک قانونی یا شرعی وجہ موجود ہے تو لازم نہیں ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر بڑے دل کے ساتھ، وسعت کے ساتھ اگر آپ اس کے اوپر سوچ لیں تو شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اسپیشلی یہ بات میں کر اس لیے رہا ہوں کیونکہ ای میل میں مینشن کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کا. تو اگر آپ تھوڑا سا بیٹے کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اب چونکہ مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ ایز کلیئرلی، لیکن جو ای میل کی روح سے پتہ چل رہا ہے، جو ای میل کی اسٹرکچر سے پتہ چل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ کچھ ایسا ہے جو کہ شاید مرد برداشت نہیں کرتا یا مرد معاف نہیں کرتا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا بھی ہوں، یہ مانتا بھی ہوں اور اس پہ بلیو بھی کرتا ہوں کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر چھوڑ دینے سے زیادہ ساتھ رکھنا سزا ہے. مطلب آپ شاید چھوڑ دیں تو وہ اتنی سزا نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ ساتھ رکھیں تو وہ زیادہ سزا ہے. مطلب وہ شخص روز دیکھ کر شرمندہ ہو کہ میں نے اس شخص کو دھوکہ دیا ہے، میں نے اس شخص کے ساتھ بے وفائی کی ہے، یا میں نے اس شخص کے بارے میں کچھ غلط گمان رکھا ہے، جو شخص سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی میرے ساتھ کھڑا ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس وے میں چیزوں کو لیں گے تو میرا خیال سے بیٹر ہے. لیکن چونکہ ایک لیجٹ موجود ہے، ایک لیجٹ ریزن آپ کے موجود ہے جہاں شریعت اور قانون اجازت دے، وہاں پر روک آپ کو کوئی نہیں سکتا. لیکن جو کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ زہر کا پیالہ پیا جا سکتا ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ پیا جا سکتا ہے تو اب آپ نے پینا ہی ہے اس کو. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وائف یہ کہہ رہی ہے کہ میں تب تک گھر سے نہیں جاؤں گی جب تک
پراپرٹی سے حصہ مجھے نہ دیا جائے. اب اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں, جو بھی ریلیونٹ خاتون ہیں, وہ شاید پیسے کے حوالے سے بہت گریڈی ہیں یا پیسے کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہیں. لیکن چونکہ وہ جو آخری لائن آپ نے دوبارہ لکھ دی کہ اگر ان کے پاس کہیں رہنے کی بھی جگہ نہ ہو, اب دیکھیں نا, یہ وہی پوائنٹ آ گیا کہ آپ میل لکھ رہے ہو, چاہے اب آپ فیمیل ہیں یا میل ہیں, اب آپ ایک چیز لکھ رہے ہو, ایک سوال لکھ رہے ہو, آپ کے دل میں ہے کہ میں نے اس کو نکالنا ہے گھر سے, لیکن یار اس کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے, تو آپ بتائیں میں کیا کروں. گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو وہ جو اس آپ کی تلاش آپ کر رہے ہیں نا, وہ آپ کی تلاش آپ کو مجھ میں نہیں ملے گی, کیونکہ میں کتنا ایک چیز کو فیل کر لوں گا. آپ نے ای میل کی, میں نے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی, بات کی, اس کو بنایا, اس کے اوپر سوچا, کل کوئی اور پروگرام ہوگا, پرسوں کوئی اور پروگرام ہوگا, نئے سوال ہوں گے, نئی مشکلیں ہوں گی, نئی چیزیں ہوں گی, میری زندگی کی اپنی مشکلات ہیں, تو میں شاید اس کو اس طرح سے محسوس نہ کر سکوں. لیکن وہ جو آپ تلاش جس کو کر رہے ہیں نا, وہ مجھ میں نہ تلاش نہ کریں. وہ ٹھیک ہے, مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے, کسی اور بندے میں تلاش نہ کریں, وہ اپنے آپ میں تلاش کریں کہ کیا وہ آپ کے اندر موجود ہے, وہ آواز آپ کو آپ کے اندر سے آ رہی ہے کہ یار یہ چیز اس طرح کر لو تو کیا ہوگا. تو آپ نے کہا جی کہ چونکہ خاوند کے نام کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرے. تو یہ تو ایک بالکل آبویس سی بات ہے کہ ظاہر ہے اس کو وہی دیا جائے گا جو قانونی طور بھی ہے اور شرعی طور بھی ہے. خاوند کا وہی چیز جو اس کی ملکیت ہے اسی میں سے اس کو دیا جائے گا. جب اب خاوند کے پاس ملکیت ہی نہیں ہے, خاوند کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو پھر کیا دیا جائے گا. ہاں, جو حق مہر ہے یا جو نکاح کے وقت پر جو بھی باتیں لکھوائی جاتی ہیں, جو بھی آپ نے ان کو زوجیت میں لینے سے پہلے جو بھی ان سے اقرار نامہ اس نکاح نامے کے اوپر کیا ہے, اس کے مطابق اب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, اب آپ کو دینا ہے. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نکاح کے ٹائم پر 10-10 لاکھ روپیہ لکھوا لیتے ہیں, 20-20 لاکھ لکھوا لیتے ہیں, اور بیک اینڈ پر جو لڑکے والے ہیں, یقین جانیں میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر حق مہر کے اوپر 5-5 لاکھ روپے لکھوا لیا جاتا ہے, اور لڑکے والے بیک اینڈ پر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار 10 لاکھ لکھ لو, کیڑا سی دینا ہے. حالانکہ یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے. اگر آپ اس کو اسلامکلی بھی اور جس بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی عالم سے آپ مشورہ بھی کر لیں, حق مہر وہ چیز ہے جو آپ کو نکاح کے ٹائم پر دینا ہے, معجل اور غیر معجل. معجل یعنی کہ اس وقت موجود آپ نے دینا ہے, اور غیر معجل آپ بیوی کی اجازت سے اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں, لیکن دینا ضرور ہے. وہ بیک اینڈ پہ آپ یہ کہیں جی چلے 10 لاکھ لکھ دیں, میں کیڑا دینا ہے. وہ ظاہر ہے 10 لاکھ جب آپ آج کل کے دور میں کوئی 10 لاکھ حق مہر لکھ رہا ہے تو اس کی بیک اینڈ پہ سوچ تو یہی ہوگی نا کہ بھائی نہیں دینا. یہ حقیقت بات ہے, فیکٹ ہے کہ اگر آج کل کے دور میں, اس دور میں اگر کوئی 15-20-25 ہزار روپیہ لکھ رہا ہے, اور بلکہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی اگر پیرنٹس مجھے اس وقت سن رہے ہیں جو اپنی بچیوں کے رشتے طے کرنے جا رہے ہیں, آپ خود بڑے سمجھدار ہوں گے, لیکن اگر کوئی بندہ کہے نا جی میں 10 لاکھ نہیں لکھوا سکتا, آپ 20-25 ہزار لکھیں, تو وہ بندہ بہت اچھا ہے. کیونکہ اگر وہ 20-25 ہزار روپے لکھوا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں دینا ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ. وہ شاید اس ذہن کے ساتھ زور لگا رہا ہے کہ بھائی 20-25 ہزار لکھ لو کیونکہ میں نے دینا ہے. وہ جو بندہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہو جی 10 لاکھ لکھو, جی 15 لاکھ لکھو, تہاڈی 3 نالوں زیادہ تے وڈی شے گئی. اکثر لوگ اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, اور جی جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا, ہم تو پیسوں میں کیا دے سکتے ہیں. تو بھائی جان اگر آپ نہیں دے سکتے یا دے سکتے ہیں تو پھر وہ جو 10 لاکھ آپ کو لکھوا رہے ہیں وہ اسی ٹائم پر پیش کیا جائے. تو یہ تھوڑا سا خیال اس میں رکھ لیں. تو اگر آپ نے بھی کوئی اس طرح کا ہی کام کیا ہے, مطلب نکاح کے ٹائم پر کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں, تو اب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, آپ کی ملکیت ہے یا نہیں ہے, یو ہیو ٹو پرووائڈ ہر. اور اگر اس طرح کا کچھ نہیں لکھا تو پھر تو کوئی وہی حصہ ان کو دیا جائے گا جو اسلام کے مطابق ہے, وہی ان کو دیا جائے گا. نان نفقہ جو بچے کا ہے وہ آپ کے ذمہ رہے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا, 18 سال کا نہیں ہو جاتا. چاہے ڈائیورسڈ ہوتی ہے, بچہ ان کے پاس رہتا ہے یا آپ کے پاس رہتا ہے, اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اب تیسری چیز آپ نے یہ لکھی کہ کیا فورسفلی ان کو نکالا جا سکتا ہے گھر سے جب کہ ان کی ڈائیورسڈ ہو گئی ہو. اب اس میں 2 چیزیں یہ ہیں کہ کیا ڈائیورسڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اب اس کے لیے ایکسپرٹیز کے لیے تو آپ اپنے جو عالم ہیں ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, اپنے سے مراد جس بھی مکتبہ فکر کو آپ مانتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً ایک غلط رواج قائم ہو چکا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص ایک ہی محفل میں بیٹھ کے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق, تو ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ ایک محفل میں 3, 10, 15, 20 بار بھی کہے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں جتنا میں نے تحقیق کیا ہے, میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے پڑھا ہے, وہ ایک ہی کنسیڈرڈ ہوگی. ہاں لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جب وہ ایک دفعہ طلاق کہہ دے گا یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ ایک ہی وقت میں کہہ دے گا, وہ کنسیڈرڈ ایک ہی ہوگی, لیکن اس کے بعد اس کے پاس طلاقیں 2 رہ جائیں گی. جیسے خدا نہ خواستہ طلاق دینی ہو تو 3 بار کہا جاتا ہے میں طلاق دیتا ہوں, میں طلاق دیتا ہوں, میں طلاق دیتا ہوں.
تو اگر آپ ایک دفعہ کسی محفل میں یہ کہہ دیں گے تو اب آپ کے پاس 2 موقع اور ہیں, 3 موقع نہیں رہیں گے پھر آپ کے پاس. تو اگر آپ اس موقع کے اوپر موجود ہیں جہاں پر آپ نے ایک بار یا 2 بار ان سے یہ عرض کی ہے, یا ایک ہی محفل میں آپ نے 3 بار بھی کہہ دیا ہے, تو ابھی بھی آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ ان سے مل سکتے ہیں, آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے مکتبہ فکر کے عالم دین ہیں. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اگر 3 دفعہ 3 مختلف اوقات میں اور 3 مختلف گیپ کے بعد آپ نے ڈیورس نہیں دی تو ابھی اس طرح پھر جو طلاق ہے وہ قائم نہیں ہوئی ہوگی. تو اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر بہتر یہی ہے, اور آپ چونکہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے, تو جب کوئی اور جانے کی جگہ نہیں اور یہ آپ جانتے بھی ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے تھوڑا سا اپنے سینے کو بڑا کر لیجئے, اپنے دل کو بڑا کر لیجئے. اور ٹھیک ہے, بے شک آپ کا جو ایک احتجاج ہے وہ آپ ضرور ریکارڈ کرائیں, اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ساتھ رہ کر بات نہ کریں, آپ ساتھ رہ کر تھوڑا سا, کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے, یہ کوئی ریموٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیز کو فکس کر دینا ہے اور اس نے اسی لائن پر چلتے رہنا ہے. انسان کو بھی اپنا گرج, اپنا دکھ, اپنا جو ایک نیگیٹیوٹی کہہ لو یا اپنا درد ہے, اس کو نکالنے کے لیے ایک وے آؤٹ چاہیے. تو اگر تو ڈیورسڈ نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی بہتر یہی ہے کہ وہ رہ سکتی ہیں وہاں پہ, اور اگر واقعہ ہو چکی ہے تو پھر تو قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہاں پر رہیں. دس از دا پوائنٹ, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ہو چکی ہے تو پھر شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی وہ وہاں پر نہیں رہ سکتے. تو پھر وہ تو آپ کو فورسفلی, کیا آپ کو ویسے بھی آپ جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں آپ ان کو انوالو کریں گے تو وہ خود ہی آپ کا جو ناطہ ہے ان سے توڑوا دیں گے. السلام علیکم جی, لائن ڈراپ ہو گئی. اور اگر ای میل کرنے والی کوئی خاتون تھیں اور آپ نے اگر ایز فیمیل مجھے یہ میل کی ہے تو ظاہر ہے آپ بہتر جانتی ہوں گی اس کو کہ اگر آپ کی طلاق واقعہ ہو چکی ہے تو پھر آپ کو بھی یہ چاہیے, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, بھائی سمجھ کے کہہ لیجئے یا بڑا سمجھ کے, یا جو بھی آپ جس سے ایڈوائز لینا چاہ رہی ہیں وہ سمجھ کے میری ایڈوائز لے لیجئے, کہ پھر آپ کا اخلاقی طور پر بھی, قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی, اور سب سے بڑھ کر اخلاقی طور پر آپ کا جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ وہاں پر رہیں اگر واقعہ ہو چکی ہے تو, کیونکہ آپ بہتر جانتی ہوں گی اس بات کو. تو بہتر یہی ہے کہ پلاٹس کو بھی چھوڑیں, گھروں کو بھی چھوڑیں, یہ دیکھیں کہ آپ کے جو بچہ ہے, جو آپ کی اولاد ہے, اس کے حوالے سے دیکھیں کہ بھائی اس کا فیوچر سیکیور ہو. اس کے باپ کو کہیں کہ وہ اس کا نان نفقے کی ذمہ داری اٹھائے, اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی راہیں بڑی عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ جدا کر لیں.